مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین، آج 11 ربیع الاول ہے اور سیرت پروگرام میں آج ہم غزوہ خندق کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جب جو شہید ہوئے تھے ان کو دفنانے اور دعا کے بعد مدینے واپس آئے تو راستے میں بنو دینار کی ایک خاتون آئیں جن کے شوہر، بھائی اور باپ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگی رسول اللہ کا کیا حکم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے حکم سے جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت کم ہے، معلوم نہیں ہوتی۔ مدینے پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالات میں رات گزاری۔ زخم، تھکان اور غم و عالم نے انہیں چور کر رکھا تھا، پھر بھی وہ مدینے کو رات کو باہر پیدا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینے کی طرف دوبارہ واپس آئیں تو کھلے میدان ہی میں دو ہاتھ ان کے ساتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی ساتھ چل سکتے ہیں جو احد میں شریک ہوئے تھے۔ اب یہ وہ صحابہ تھے، کوئی زخموں سے چور تھا، کسی کا کوئی فوت ہو گیا تھا، کوئی شہید ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جو ہے وہ لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 کلومیٹر تک جو ہے وہ پیچھے گئے مشرکین کے اور ان کا تعاقب کیا، اور وہاں پر کچھ دن پڑاؤ کرنے کے بعد اللہ کے رسول واپس مدینے تشریف لائے۔ احد میں مسلمانوں کو بہرحال جو معاملہ اٹھانا پڑا، کچھ جو ذکر اٹھانی پڑی، اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے۔ دشمن جری ہو گئے تھے اور کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش ہوئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے۔ سب سے پہلے جناب رجی کا واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسلام کا چرچا پہنچا ہے، لہذا ہمیں آپ دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت کی امارت میں 10 صحابہ کو روانہ کر دیا۔ جب لوگ یہ رجی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور ان صحابہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ معاملہ، ان میں سے 2 بچ گئے اور کسی طرح مکے پہنچ گئے تو وہاں پر ان لوگوں نے جن کے والدین بدر میں شہید ہو گئے تھے، مارے گئے تھے، ان کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ سارے معاملات ہوئے۔ پھر اسی طرح غزوہ بنو نذیر سن 4 ہجری میں پیش آیا، اور یہ یہود کا قبیلہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مشروف تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی کارروائی کری اور ان کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ جو تم ساتھ لے جا سکتے ہو وہ ساتھ لے کر چلے جاؤ، اور تم جو واپس اس کا مدینے میں نہیں آ سکتے۔ تو بہرحال یہ لوگ مدینے سے باہر چلے گئے۔ شوال سن 5 ہجری میں بہت اہم غزوہ ہوا، غزوہ خندق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے ان کی بدولت ہر طرف امن و ایمان
چھا گیا تھا۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے 1.5 سال تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور بڑا امن کا معاملہ رہا۔ لیکن جو یہود تھے ان کے بارے میں مسیح علیہ السلام نے کہا تھا سانپوں کی اولاد ہیں یہ، تو اور جیسے سانپ جو ہے وہ ہر وقت کسی کو ڈسنے کے معاملہ رہتا ہے، ایسے یہود بھی مسلمانوں کو ڈسنے کا معاملہ تھا، اور یہ اس وقت کے یہودیوں کو تو تھا ہی تھا۔ آج کے یہود بھی آپ دیکھ لیں تو مسلمانوں کو ہر وقت ڈسنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس وقت کے یہود مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، آج کے یہود بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تکلیف میں رہیں۔ بہرحال انہوں نے دیکھا تو مسلمان چین کا سانس لے رہے ہیں، تو یہود کا ایک وفد مکے پہنچا اور قریش سے کہا کہ تم لوگ مسلمانوں پر حملہ کر دو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس اجتماع کی خبر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جب جنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھودتے تھے۔ یہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی۔ چنانچہ مدینے کے مشرق، مغرب اور جنوب تینوں اطراف میں چٹانیں تھیں، اس لیے صرف شمالی علاقے کے جو علاقہ تھا اس کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ پر جو ہے وہ خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھودنے لگے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دھونے میں شریک تھے۔ لوگ رجز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھتے تو لوگ جواب دیتے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت۔ چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا، لوگ اسی کو کھا لیتے۔ یہ تکلیف تھی، حالانکہ حلق سے اس کا اترنا مشکل تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی لوگوں نے کچھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، اب تو کمر دوری ہو گئی ہے اور بھوک کی وجہ سے تو ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہے۔ تو قربان جائے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا ہٹا دیا تو آپ کے جسم پر 2 پتھر تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 نازل فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ جو 2 رکوع غزوہ احزاب کے اندر دوران یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، کتنا سخت غزوہ، بھوک پیاس اور پتھر باندھنے والا غزوہ۔ ہم آج اس آیت کو پڑھ کر جھوم جاتے ہیں، سبحان اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اسوہ رسول ہمارے سامنے نہیں رہتا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے اندر جو ہے وہ تکلیف اور مصیبتیں برداشت کی تھی۔ ہمیں ان باتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر تکلیف برداشت کی۔ ایسے واقعات ہوئے خندق کے دوران، آپ اندازہ کریں۔ سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی ایک ساتھ تقریباً 2.25 کلو جو پیس کر اس کا آٹا بنا کر روٹی لے آئی۔ پھر خفیہ طور پر رسول اللہ اور چند صحابہ کو دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کو لے کر پہنچ گئے۔ 1000 کا لشکر، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا۔ نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی پر کھجوریں لے کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کپڑے پر بکھیر دیا۔ سارے صحابہ نے اس میں سے کھجوریں کھائیں، لیکن کھجوریں پھر بھی پڑی ہوئی تھی۔ خندق کی کھدائی کے دوران سیدنا جابر اور ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان بھی آ گئی جس کو اکھیڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اتر کر خود اس پر گدال ماری، ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دے گئی، اس وقت اس کے سرخ محل میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ یہاں ذرا رک کے ذرا نوٹ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خندق کھودنے میں ان کا ساتھ دیا، جہاں کہیں بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا بدر کے موقع پر بھی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی، یہاں بھی خود۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، ان کے ساتھ یہ نہیں کہ لیڈر صاحب تو علیحدہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ آگے پیچھے 50 لوگ خدمت کے لیے ہیں اور نوجوان جو ہے اور جو باقی عوام ہے وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے، نہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ اسوہ ہے صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کر رہے ہیں، ساتھ صحابہ بھی کام کر رہے ہیں۔ کاش یہ اسوہ ہمیں سمجھ آ جائے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، جب کوئی بڑا اپنے ہاتھوں سے ساتھ کام کرتا ہے تو چھوٹے خود بخود کام کرتے ہیں، اور جب بڑا کام نہیں کرتا تو چھوٹے بھی کہتے ہیں، جیسے آج ہمارے ملک میں چور بازاری ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، اوپر بھی کوئی کام نہیں کرتا تو نیچے بھی کوئی کام نہیں کرتا ہے، جبکہ اسوہ رسول سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ بڑے کو بھی کام کرنا چاہیے، چھوٹے اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ غزوہ خندق کا معاملہ تھا۔ خندق کے اب جب قریش وہاں سے 5000 کا لشکر لے کر چلے، خندق کے مقام پر پہنچے تو عربوں کے لیے خندق ایک نئی چیز تھی، انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب وہ اس کو پار کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے، دوسری طرف سے مسلمانوں نے تیر جو ہے وہ پھینکے، جب ان کے لیے کہیں جانے کا معاملہ نہیں تھا، اب وہ وہاں پھنس کر رہ گئے۔ 1 مہینے تک انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالے رکھا، اور 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلا دی، ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کے اونٹ بھاگ گئے، ٹینٹ ٹوٹ گئے، اور یوں وہ وہاں سے بھاگے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا مسلمانوں سے، آج کے بعد قریش تم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اس کے بعد تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے، اور وہی بات سچ ثابت ہوئی۔ پھر قریش مسلمانوں پر کبھی بھی چڑھائی نہیں کر سکے، بلکہ مسلمانوں ہی نے چڑھائی کی۔ یہ ہیں وہ عظیمت والے لوگ جن کی سیرت کا میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے، ہم بھی دین کا کام کریں جس طرح صحابہ نے دین کا کام کیا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔